لیکن آپ کو پتا ہے اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی. ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے. حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی, سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتا ہے؟ سنو توجہ سے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے, آقا آگے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں, لامکان, اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں, وہ لامکان, مکہ ہی نہیں, اور اس میں سمت بھی نہیں, نہ پورب, نہ پچھم, نہ دکھن, نہ اتر, کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے, اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں, چاند نہیں, اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے, اور کیسے کعبہ قوسین او ادنا, دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے. اللہ کریم نے اپنے قرب میں, اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں, سمری بیان کر رہا ہوں, خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے, پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں, 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے. 9 بار 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 بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے, آتے رہے. آخر میں 5 رہ گئی, پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا, صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ. لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے, تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے, واپس بھی آ گئے. لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے, دروازے کی کڑی, اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے, میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی, اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ, 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا, یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے. یہ ہماری پاک محفل ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ, پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں, پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو
ناقابل یقین ترقیاں چین اور جاپان کر چکے ہیں، وہاں تو ٹرینیں ہی پلین کی رفتار پکڑ چکی ہیں۔ آج تو ایسی ترقیاں ہیں کہ آدمی پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا جائے گا۔ ان سب پر ان کو یقین ہے، ان سب پر یقین ہے، لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ ان کو جواب عقل سے دینا ہوتا ہے، اس لیے یہ محفل الگ ہے، عقل سے دیں گے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ساری باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے شارٹ ٹائم پر یہ سارا وقت کیسے مینیج ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں، یعنی وقت کو گھیر دینا اور بہت کچھ کام ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی وقت کا مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے اور جس کے لیے چاہے سمیٹ دے۔ اور اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ وقت رسول اللہ کی ذات۔ میں نے یہ جملہ کہا، سنیے، معراج کا یہ سارا سفر ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال میں۔ گھڑی لگی ہے، سامنے لگی ہے، 12:30 بج رہے، ہم 25 سے ابھی 26 میں آ گئے۔ گھڑی چلتی ہے، اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، پتا ہے نا، سیل لگے ہوتے ہیں، بیٹری لگی ہے، وہ کانٹے چل رہے ہیں۔ باقی اس گھڑی کا تھوڑی نا کمال ہے۔ اس گھڑی سے ابھی 12:30 بج رہے ہیں، کوئی اتار کر کے میرے پاس دے دے، میں اس کی بیٹری نکال لوں اور اپنے پاس رکھ لوں، اس میں 12:30 سے 1 منٹ بھی آگے جائے گا، گھڑی وہیں رکے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس بیٹری کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اپنے پاس رکھوں، 6 گھنٹے کے بعد میں نے واپس اس گھڑی میں بیٹری ڈال دی۔ گھڑی کیا 6 گھنٹے آگے سے چلے گی یا جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی؟ 12:30 جہاں بجے تھے وہیں سے چلے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے میرے عزیزو، تم کیا سمجھتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات روح کائنات ہے، جان کائنات ہے۔ مصطفیٰ کی ذات جان کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ معراج کی شب رب تعالیٰ نے روح کائنات کو، کائنات کی جان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اب پتہ نہیں 100 سال رکھا، 200 سال رکھا، 500 سال رکھا، پتہ نہیں ہزاروں سال رکھا، لیکن جان کو جب واپس کائنات میں بھیجا تو وقت جہاں تھما تھا وہیں سے چل پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لبیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا وقت رسول اللہ کی ذات ہے، وہ اگر تھم گئے تو کائنات تھم گئی، وہ اگر آ گئے تو کائنات چل پڑی۔ اسی کو ہمارا امام اپنے اشعار میں یوں گنگناتے ہوئے کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو ہاں، اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ ذات اقدس کائنات کا وقت ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جو رسول اللہ کو تھام لیا وہ پورے وقت کا بادشاہ ہو گیا، ہر وقت اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ میں اپنے زمانے کے جتنے مشائخ اور علماء ہیں ان کے طلبوں کی گرد کے برابر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا، دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کی صدقے، ناموس رسالت کی بات پر، حضور کی عزت پر۔ اگر مجھ جیسا ناہنجار آدمی اس ذات کی عزت پر بات کرے تو گویا کہ اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے، سبحان اللہ، وقت کو پکڑ لیا ہے، اور وقت کو ایسا پکڑا کہ صبح بھی بھیڑ ہے، دوپہر میں بھی بھیڑ، رات کو بھی بھیڑ۔ اور یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ وقت وہ ہے میرے عزیزوں
24 جائے, 25 جائے, 26 جائے, زندگی بھی چلی جائے, لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو, جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی, اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے, دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے, لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے. کیا ہمارے زمانے سے, ہمارے دور میں امام شرف الدین بوسیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی, ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خواں لوگ تھے, حضور کی تعریف میں, مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے میرے عزیزوں, میں ایک بات کہتا ہوں, میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا, کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے کہ کلپ کاٹیں گے, لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا, اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق. اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے. اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے, اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں. شاعر لوگوں کا حال یہی ہے, اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں, اکثر شاعر. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے یہ, دنیا کی مدح سرائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میاں آپ برا نہ سمجھے, بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو, اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, کون نہیں پہچانتا ہم کو, سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے, ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے. نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت. دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے, ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان, ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے, میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے. اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ, ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی, وہ دولت عطا کی تھی. محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے, اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ, حضور کے معراج کا قصیدہ. اس میں کاشی, گنگا جل سب کا ذکر تھا. انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے, کاشی سے چلا جانب متھرا, اس طرح کے اشعار. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے, اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے, عصر کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے جائیں. عصر کی سنتیں پڑھی, اور سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا. سبحان اللہ. اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب, سنیے میں نے بھی لکھا ہے. محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا
عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں. سنانے لگے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اب سنو پورے معراج کا واقعہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورے اشعار سنتے رہے کاکروی صاحب, ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں, پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے. سبحان اللہ. جس کو قادر الکلامی اتنی ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر, تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا. نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں. وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے, بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے, ایسا حسن ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو, سمجھے کہ نہیں کیا پتا. یہی پھول خار سے دور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. حق ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دھواں تکلیف پہنچاتا ہے, اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یا دھواں نہیں نکلتا, پروانے آ کر جان دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اخیر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا. اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں کو, دولت والے, دنیا والے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح, یعنی تعریف کروں دولت والوں کی. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا, جی جی, میں کہاں اس بلا میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاٹو گیری, جی تلوا چاٹنا اور لوگوں کی چاپلوسی. اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. 40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے, اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی تو ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس پر نہیں جا رہا ہوں. دنیا ایسی ہے یہ کتوں کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب الکلاب, دنیا مردار ہے, اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں. اب ایک دوسرے, کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے, کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا, کھا بھی نہیں سکتا. چیل ہے, کوے ہے, گدھ ہے, سب مردار کھاتے ہیں لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں. کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے. خیر اس کی مثال یہ ساری وہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا. آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے, فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارہ نان نہیں, نان پارا کو بدل کر پارہ نان کر دیا. جی جی جی, نان پارا تو گاؤں کا نام ہے, جی یو پی میں ہے نا, بہرائچ کے بعد.
نان پارا. اور پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, پیسے کے لیے نہیں لکھتا, مال کے لیے نہیں لکھتا, جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا. بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے میرے عزیزو, جان, دل, ہوش, خرد, یہ چار چیزیں, جان ہے, دل ہے, ہوش ہے, عقل ہے, سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. ہمیں اے رضا کوئی, یہ اعلیٰ حضرت اپنی حمد کے شعر میں کہتے ہیں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا. اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس زمانے میں آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزو تمہاری سنیت کہیں نہیں جانے والی. حق ہے. سبحان اللہ. کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار تعویذ کا کام کرتے ہیں. جی ہاں, سنیت کی حفاظت ہے, سنیت کی حفاظت ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, میں تو وہ عقیدے کے متعلق جو اشعار ہے وہ پڑھا نہیں, صرف یہ کہہ رہا ہوں, وہ اپنے دل کا حال بتاتے ہیں. کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرشد گرامی نے اس کی تشریح میں مجھ سے کہا تھا کہ وقت کا جو قطب الارشاد ہوتا ہے, ولیوں میں ایک مقام ہے قطب الارشاد, اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جو حکم دے وہ سارے اولیاء کو ماننا پڑتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا, اپنے زمانے کے جتنے قطب ہیں ان کا سردار, ان اولیاء کا لیڈر, جو حکم دے وہ سارے لوگ کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار حکم کیا دیا تھا پتہ ہے, زمانے کے سارے اولیاء کو کہا میرا دل ڈھونڈ کے لاؤ. واہ 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 واہ. سبحان. ارے خدا کے بندو, کوئی میرا دل تو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا. وہ دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے, دل کچھ اور ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا, وہ دل ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ڈھونڈ کے لاؤ, کہاں ہے, ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے حمد ہے خدایا. سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے, سارے اقطاب جمع ہو گئے, امام وقت کا دل ڈھونڈو, ڈھونڈ لیا انہوں نے اور واپس آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں. کہا اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا, انہوں نے کیا کہا جواب میں, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, ارے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. پھر وہ اولیاء یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسے پایا, تجھے حمد ہے خدایا. دل جس کا وہاں لگ گیا اور جس نے تھام لیا ہے دربار رسالت کی اس چوکٹ کو, تو پھر دیکھو وقت کا کیسا بادشاہ ہے. زمانہ بیتتا چلا گیا, وقت گزرتا چلا گیا. اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا. جانتے ہیں آپ 1921 میں آپ کی وفات ہوئی, اب 2025 آ گئے, 4 سال ہو گئے. لگتا نہیں ہے, ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے باپ نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے تیسری پیڑھی میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہو, لیکن مجموع میں ایسا زندہ ہے جیسے آج کا جوان بھی زندہ نہیں. بے شک. کیوں؟ وقت کو تھامی ہوئی ذات ہے. وقت وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ, ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اسی لیے میرے عزیزوں, میں نے شروع میں ایک بڑا جملہ کہا تھا, وقت کو, وقت پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو, کنٹرول کر سکتے ہو. کیسے؟ صرف ایک ہی ذریعے سے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو, حضور کو جو جانا اور جو مانا
وہ دنیا کے وقت پر کمانڈ حاصل کر چکا ہے، وہ وقت کی نبض کو پکڑ چکا ہے. ارے وقت ہی نہیں، چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے. جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے، 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا. جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا. لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجیں مارے گا. انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی سچ بتاتا ہوں، خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے. 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ. واہ واہ. آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں. یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے آئے. لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، کیا کیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے، کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے. تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی. یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں. میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ. ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہہ جا. واہ سبحان اللہ. خط میں لکھا، اور اس کے بعد دونوں خط گئے. ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا، پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا. سبحان اللہ. اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. کبھی سوکھا ہی نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی. میرے عزیز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ لوگ. ہو گئے بس.
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد والی واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مثال دے دیتا ہوں, گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے بتایا نا, میری تقریر میں ہی بتایا, تیمم کا مسئلہ بتایا نا, پانی آ گیا تو تیمم ختم. ہم تیمم میں پانی آ چکا ہے. میرے عزیزوں, ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے, مسجد کی جتنی وسعت ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کھڑے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں, 1.5 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں. 1.5 گھنٹے سے, ادھر والے بھی ادھر والے بھی تقریباً. میں بولتا جا رہا ہوں, میں بھی کھڑا ہوں, اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہوا؟ 1.5 گھنٹہ گزر گیا, اس لیے کہ یہاں بات رسول اللہ کی چل رہی ہے, بات عزت مصطفیٰ کی ہے. وقت کی جب بات کی جا رہی ہے تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وقت کی بات. وقت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. اور اسی کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ, کبھی واللیل اور کبھی والعصر. جہاں وقت کی قسم یاد کی گئی ہے, مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذات رسول ہے, رسول اللہ کی ذات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جس نے تھام لیا, اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے, وقت کو پکڑ لیا ہے. ہر وقت تمہارا ہے. اور ایک بات یہ بھی, جو حضور کی غلامی میں آیا اس نے وقت کو ایسا پکڑا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اس کا. وہ ہر زمانے کا جوان ہے, ہر زمانے کا جوان ہے. اسی لیے جن اولیاء کاملین کو ہم سنتے ہیں, ہماری تصور میں ایسا آتا ہے, امام حسین کا جب ذکر کرتے ہو, امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں, سچ بتانا میرا اپنا بھی مشاہدہ, کربلا کی داستانیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہ حسین جوان جو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. پورا تصور تو یہی رہتا ہے کربلا کا واقعہ سننے کے وقت, لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر تو 56 سال کی تھی. غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے تو شکل و شباب تصور میں ایسی آتی ہے کسی حسین جوان کی. غریب نواز کا تذکرہ آتا ہے تو کسی حسین جوان کی. اسی لیے میرے عزیزوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات سے ایسے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ ہر زمانے کے جوان ہیں, ہر زمانے کے جوان ہیں. اور دوسری بات, ایک تو ہر زمانے کا جوان ہے اور اس کا ذکر کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا, کبھی پرانا نہیں ہوتا. آپ برسوں سے مسجدوں میں آ رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ, آج بھی پڑھے جاتے ہیں, ہم نے ہزاروں بار سنا ہوگا, لیکن یہ سلام کبھی پرانا نہیں لگتا, کبھی پرانا. اور میں نے اپنی تقریروں میں کتنی بار اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو تلاوت کے طور پر پڑھا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ وہ اشعار ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں. مزہ تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ دنیا گانے سنتی ہے جب تک اس کا زمانہ ہوتا ہے, زمانہ پرانا ہو جائے تو نئے گانوں کی دھن تلاش کرتی ہے دنیا. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی ایسی ہے, ابھی میں اگر کہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی کے اشعار ہیں. کس نے کہا تھا؟ حسان بن ثابت نے. کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے. کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے کہیں ہوگا, تم نے نہیں دیکھا. سوال یہ ہے نا, تم نے نہیں دیکھا ہوگا, کہیں اور ہوگا. دوسرے شعر میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, ایسا نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ اشعار پرانے لگتے ہیں, بار بار پڑھے جاتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. جو مدح سرائی کیا میرے آقا کی اس نے وقت کی نبض کو پکڑا ہے, وقت کو تھام لیا ہے, اور وقت ہر زمانے کا اس کا ہے, اس کا وقت ہے. اگر کوئی ہم سے آ کر کے پوچھے غریب نواز کا کون سا وقت تھا, ہم کہیں گے نادان 800 سال پہلے نہیں, ابھی ان کا ہی وقت ہے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ آج بھی ان کا ہی وقت ہے. کوئی اگر کہے 800 سال پہلے کے تھے, 700 سال پہلے کے تھے, نہیں, وہ راجے مہاراجاؤں کی تاریخ میں کہا جاتا ہے اتنے پہلے کے تھے. غریب نواز تو آج بھی ہیں. اسی لیے کربلا کے واقعے کو سمیٹتے ہوئے ایک شعر جو مشہور ہے فارسی کا, کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ است حسین. فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی, لیکن شعر یاد ہے. شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں سمجھا دیتا ہوں. فارسی میں است اور بود دو لفظ ہیں. است کا مطلب ہے, بود کا مطلب تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ است کا مطلب ہے اور بود کا مطلب. شعر دیکھو آپ, شاہ است حسین, بادشاہ ہے حسین. یا یہ کہا جا سکتا تھا شاہ بود حسین, بادشاہ تھا حسین. نہیں, وہ بادشاہ کوئی اور تھا ہوگا, لیکن حسین بادشاہ. شاہ است حسین بادشاہ. است کا لفظ آیا ہے. شعر کہنے والے نے یہی کہا کہ بادشاہ ہے. ایک تو شاہ ہے اور ایک بادشاہ ہے, دونوں میں فرق ہے. شاہ سلطان کو کہتے ہیں, بادشاہ سلطان بنانے والے کو کہتے ہیں. دونوں ہے حسین. است کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ, ہر زمانہ اس کا ہے, ہر وقت اس کا ہے. جو بات میرے مصطفیٰ کی کیا, جو وقت کو تھام لیا, ہر زمانہ اس کا, ہر وقت اس کا. اس لیے تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ. اور اسی لیے اخیر میں یہ کہوں گا, اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے ہمیں یہ سمجھایا تھا, جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا. ایک گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں, ایک گارنٹی. بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. آج ہم ہیں, اللہ نے ہدایت پر رکھا, موت کا کیا پتا کہ کس حالت میں آئے گی. جائیں گے دنیا سے, ایمان ہوگا, اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا پتا. کوئی گارنٹی لے گا کسی کی؟ کوئی نہیں, کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اکرام اس بات سے ڈرتے بھی تھے, آخری وقت کیسا آئے گا پتہ نہیں. ارے کتنے تو ایسے ہیں بولتے ہیں ہم تو تیاری میں ہیں, جب وقت آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے, نکل جائیں گے. کیا پتا تم ایسی حالت میں گئے, کوما میں زبان ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. کیا پتا اس وقت کیسے حادثات ہو جائیں, مصیبتیں, اور تم تکالیف سے گھبرا کر کے پتہ نہیں انکار کر دو. ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اس لیے کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ایک گارنٹی ہے, دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ گے. وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں, وہ ہے وقت کو تھام لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے, اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام, ہوگا کیا؟ للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا. اگر انہیں جانا, انہیں مانا, اس بات پر تم عمل کر لو, باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو. میرے عزیزو, کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے, میرے آقا کو خوشی ہو. ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے. میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میرے اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو. فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہو کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا, رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا. جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی. وہ رسول ہے جو اپنی امت کے
तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते। जब हमारे सख्त तरीन बुरे आमाल पेश होंगे तो मेरे आका पर क्या गुजरेगी। इसलिए जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो अपने वक्त को बर्बाद होने नहीं देगा, अपनी जिंदगी को अपने हाथों तबाह बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह 25 भी हमारा था, 26 भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस आने वाले साल को मुस्तफ़ा की गुलामी में अता फरमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह ताला जुल्म और सितम करने वाले जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। इस्लाम के बुरे चाहने वाले मेरे आका के गुस्ताखों को हिलाको बर्बाद फरमाए। हर सुन्नी आशिक रसूल को रब तबारक व तआला अमन व अमान और इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। और 2026 हम सब के लिए खैर और बरकत और सआदतों वाला बनकर के आए। अगर हमारी जिंदगी का ये आखिरी साल है तो मौला ईमान की मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र होगा, दुआ होगी, आप हजरात बैठ जाएं। पीछे जो खड़े थे अब आपके बैठने का वक्त आ चुका, आप बैठ जाइए।